إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے ہم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو تم ایامہ بے نکاحوں کا، جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کر دو۔ میں نے بتایا تھا اس سورت کے شروع میں، یہ سورت اس کا نام جس طرح نور ہے، اس کو پڑھنے سے، اس کے مطابق عمل کرنے سے نور آتا ہے۔ جس معاشرے میں اس پر عمل کیا جائے اس معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور امن، نور، روحانیت، ایمان اس معاشرے میں آ جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ احکام جس معاشرے میں اگر برائیاں پھیل چکی ہیں تو اب ان برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا احکام ہیں جن پر عمل کیا جائے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پیچھے آ گئیں۔ ٹھیک ہے، ان میں کیا تھا کہ زانی زنا کرنے والا مرد ہے، عورت ہے تو اس کو سزا دی جائے، زنا کی تہمت لگانے والا ہے تو اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ تم فحاشی اور یعنی کے کاموں سے دور رہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے وہ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن احکامات پر عمل کرنے سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ پہلے بہت ہے کہ پیدا ہو چکی ہیں کسی خرابی کی وجہ سے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے؟ اب ہے کہ برائیاں اب کنٹرول ہو چکی ہیں، اب آگے ایسے احکامات ہونے چاہیے کہ جن پر عمل کرنے سے برائی ہو ہی نہ۔ ان میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جانا، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کسی کے گھر نہیں جانا، اور گھر کے اندر بھی جو ہے وہ عورت اپنے خوبصورتی کو، بناؤ سنگھار کو جو ہے کسی کے سامنے کون سی اپنی جسم کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہے؟ وہ چہرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہاتھ، اور باقی جو ہے وہ بھی کن کے سامنے؟ وہ فہرست دی گئی کہ جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا جن کے سامنے وہ اپنا حسن جو ظاہر ہو، چہرہ، ہاتھ، اس کے پاؤں، وہ ان کے سامنے لا سکتی ہے۔ اور ان میں نے تفصیلاً بتایا تھا، اور اصل پردہ جو ہے گھر کے اندر کا پردہ، باہر کا پردہ، سورہ حجرات کی آیتیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، کیونکہ فطرت نے انسان کے جسم میں ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے، اس کی جائز طریقے سے جو تکمیل ہے وہ نکاح ہے، تاکہ شہوت کا جائز طریقے سے اس کی تمہاری تکمیل ہو سکے، وہ نکاح۔ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو۔ اور آج کا سب سے بڑا جو عذر بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوا، ابھی کچھ کمائے گا تو پھر بچے ہو جائیں گے، اس کو تو کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب دیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے انسان کی فطرت کا، انسان کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح کر دو منکم، تم میں سے، اپنے میں سے، الصالحین، نیکوکاروں کا، من عبادکم، اور تمہارے جو غلام ہیں ان غلاموں کا بھی، من و امائکم، اور تمہاری لونڈیاں۔ ٹھیک ہے، اس وقت غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھی، اب تو وہ نہیں ہے، اب چاہیے کہ بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جلد نکاح کر دیں۔ ان یکونوا فقراء، وہی بات جو انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ خود اپنے جو ہے کھانے کے لائق نہیں ہے، تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا فقراء کہ تم فقیر ہو، تم نکاح کرو، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور جب دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ بے روزگار ہے تو کہتے نکاح کرو، نکاح کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو رزق کے اسباب ہیں، ایک تو ظاہری اسباب ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ اسباب باطنی ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، جبکہ بظاہر خرچ کرنے سے تو کم ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو، میں زیادہ دوں گا۔ اور اسی طرح سے کہ تم اپنے لیے اگر تم تنگی میں ہو تو ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے نظروں کی حفاظت کے لیے نکاح کرو۔ اس نکاح کے کرنے سے اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو بھی بڑھا دیں گے اور تمہارا رزق بھی بڑھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ
बचाए रखें जिना से, इफ़्फ़त और पाक दामनी हासिल करें, अल्लज़ीना वो लोग ला यजिदून निकाह जो नहीं ताकत रखते निकाह की, यानी जिनके पास अभी ताकत नहीं है, अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल तक 2 सालों तक या चंद महीनों तक वो निकाह कर लेंगे, उतने अरसे में भी वो अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें। जो नहीं ताकत रखते निकाह की, हत्ता युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, यहाँ तक कि गनी कर दे अल्लाह उनको अपने फजल से। वल्लज़ीना और वो लोग यब्तगून अल किताब जो चाहते हैं अल किताब मकातबत को, मकातबत कहते हैं जो गुलाम है वो अपने मालिक से तय कर ले कि इतने अरसे में इतने पैसे मैं दे दूंगा और मुझे आज़ाद कर देना। मिम्मा मलकत ऐमानुकुम उन लोगों में से जिनके मालिक हैं तुम्हारे दाएं हाथ यानी तुम्हारे गुलाम, फ़कातिबूहुम तो उनसे मुकातबत कर लो, उनसे मुआहिदा कर लो कि इतने अरसे में पैसे इतने दे दो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। इन आलिम तुम फ़ीहिम खैरा अगर तुम उनमें कोई भलाई देखो, व आतूहुम और दो उनको मिम्मालिन अल्लाह के दिए हुए माल में से, अल्लज़ी आताकुम वो माल जो अल्लाह ने तुमको दिया है, वला तुकरिहू फ़तयातिकुम और ना तुम मजबूर करो अपनी लोंडियों को अलल बिगा बदकारी पर, इन अरदना अगर वो चाहें तहस्सुन लितब्तगू वो बचना चाहें, लितब्तगू अगर वो बदकारी से बचना चाहती हैं तो हम उनको बदकारी पर मजबूर नहीं कर सकते। और ना ये मतलब ये नहीं है कि वो खुद खुशी से जाना चाहें तो फिर जाने दो, नहीं, ठीक है, वो तो बिलौला खुशी से जाना चाहें वो भी नहीं करना और तुमने मजबूर भी नहीं करना किसी को, दोनों चीजें मना है। इन अरदना तहस्सुन लितब्तगू अरदल हयात दुनिया ताकि तुम तलाश करो दुनिया की जिंदगी का सामान। बाज़ जाहिल मुआशरे में होते थे जो लोंडियां होती थी उनको जिना पर बदकारी के अड्डों पर बिठाकर उनसे कमाई लिया करते थे। वमन युक्रिहुन्ना जो कोई मजबूर करेगा इन्हें फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह उनके मजबूर किए जाने के बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर कोई लोंडी मजबूर कर दी गई है, उसका मालिक जो है वो काफिर है, वो नहीं मान रहा इस्लाम के अहकामात और मजबूर करके उन्हें जो है बदकारी पर आमादा करता है, तो अब उस लोंडी का गुनाह नहीं होगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं क्योंकि वो खुशी से तो नहीं कर रही। ठीक है, आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।